ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پہلے ایپیسوڈ کی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ایجوکیشن ہب کو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی اگلے ویڈیو ایپیسوڈ کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں بنی اسرائیل کا ذکر صرف اسی قدر کیا گیا تھا کہ حضرت یعقوب اور ان کا خاندان حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے مصر میں گئے، مگر ان کے صدیوں بعد پھر ایک بار قرآن کریم بنی اسرائیل کے واقعے تفصیل کے ساتھ سناتا ہے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں ہی بس گیا تھا۔ تورات سے اور تفصیل معلوم ہوتی ہے یہ بھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرعون سے اپنے باپ اور خاندان کے لیے عرض جاشان طلب کی۔ فرعون نے خوشی خوشی انہیں سپرد کر۔ ناظرین، ان تفصیلوں سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیانی صدیوں میں مصر سے آباد رہے اور ان کی تعداد لگ بھگ 6 لاکھ ہو گئی تھی۔ ناظرین، شروع میں ہی یہ بات صاف کر دینا ضروری ہے کہ فرعون مصر کے بادشاہوں کا لقب ہے، کسی خاص حکمراں یا بادشاہ کا نام نہیں ہے۔ تاریخی اعتبار سے 3000 سال قبل مسیح سے شروع ہو کر سکندر اعظم کے زمانے تک فرعونوں کے 31 خاندان مصر پر حکمراں رہے۔ اللہ عالم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مصر کا حکمراں فرعون کون تھا اور اس کا کیا نام تھا، یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا ہے، اس لیے یہاں فرعون کو اس وقت کے مصر کا حکمراں شاسک سمجھا جائے۔ ناظرین، تورات میں ہے اور تاریخ کے ماہر بھی کہتے ہیں کہ فرعون کو بنی اسرائیل کے ساتھ اس لیے دشمنی ہو گئی تھی کہ اس زمانے کے کاہنوں، نجومیوں اور قیافاگروں نے اس کو بتایا تھا کہ اس کی حکومت کا زوال ایک اسرائیلی لڑکے کے ہاتھ سے ہوگا، اور کچھ تاریخی روایتوں میں ہے کہ فرعون نے ایک بھیانک خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر دربار کے جوتشیوں اور کاہنوں نے وہیں دی تھی، جس کا ذکر گزر چکا ہے۔ اس پر فرعون نے ایک جماعت کو اس لیے مقرر کیا کہ وہ تفصیل اور تلاش کے ساتھ اسرائیلی لڑکوں کو قتل کر دے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا کرے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نسب ونش کا کچھ واسطوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ ان کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یوقابدہ تھا۔ عمران کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایسے زمانے میں ہوئی جب کہ فرعون اسرائیلی لڑکوں کے قتل کا فیصلہ کر چکا تھا۔ بہرحال جوں کر کے 3 ماہ تک ان کے پیدا ہونے کی کسی کو مطلق خبر نہ ہونے دی۔ اس شخص اور نازک وقت میں آخر اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ ایک تابوت کی طرح کا صندوق بناؤ جس پر رال اور روغن پالش کر دو تاکہ پانی اندر اثر نہ کر کے اس میں اس بچے کو حفاظت سے رکھ دو، اور پھر اس صندوق کو نیل ندی کے بہاؤ پر چھوڑ دو۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ایسا ہی کیا اور ساتھ ہی اپنی بڑی لڑکی موسیٰ کی بہن
को लगाया कि वह इस संदूक के बहाव के साथ किनारे किनारे चलकर संदूक को निगाह में रखे और देखे कि अल्लाह उसकी हिफाजत का वायदा किस तरह पूरा करता है, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को अल्लाह ताला ने यह बशारत पहले ही सुना दी थी कि हम इस बच्चे को तेरी ही तरफ ला कर देंगे और यह हमारा पैगंबर और रसूल होगा। नाज़रीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन बराबर संदूक के बहाव के साथ साथ किनारे किनारे निगरानी करती जा रही थी कि उन्होंने देखा संदूक तैरते हुए शाही महल के किनारे आ लगा और फ़िरऔन के घराने में से एक औरत ने खादिमों के ज़रिए उसको उठवा लिया और शाही महल में ले गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हमसीरा बहन यह देखकर बहुत खुश हुई और हालात की सही तफसील मालूम करने के लिए शाही महल की नौकरानियों में शामिल हो गई। यहाँ यह बात हो रही थी, उधर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा लतीफ़न रोबी के इंतज़ार में आंखें फैलाए हुए थी कि लड़की हज़रत मूसा की बहन ने आकर पूरी दास्तान कह सुनाई और कहा कि अब तुम चलकर अपने बच्चे को सीने से लगाओ और आंखें ठंडी करो और उसका शुक्र अदा करो कि उसने अपना वायदा पूरा किया। इस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा की परवरिश का पूरा इंतज़ाम कर दिया। नाज़रीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक अरसे तक शाही तबीयत में बसर करते करते जवानी के दौर में दाखिल हुए तो निहायत मजबूत, कड़यल और बहादुर जवान निकले। चेहरे से रौब टपकता और बातों से एक ख़ास वक़ार और अज़मत को शान ज़ाहिर होती थी। उनको यह भी मालूम हो गया था कि वह इसराइली हैं और मिस्री ख़ानदानों से इनकी कोई रिश्तेदारी नहीं है। उन्होंने यह भी देखा कि बनी इसराइल पर बड़े जुल्म हो रहे हैं और वे मिस्र में बड़ी लिज्जत और ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। यह देखकर उनका खून खौलने लगता है और मौके से इब्रानियों की हिमायत व मदद में पेश हो जाते हैं। नाज़रीन, एक बार शहरी आबादी से एक किनारे जा रहे थे कि देखा कि मिस्री एक इसराइली को बेकार के लिए घसीट रहा था। इसराइली ने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा और लगा फरियाद करने और मदद चाहने। मूसा अलैहिस्सलाम को मिस्री की इस जाबिराना हरकत पर सख्त गुस्सा आया और उसको बाज रखने की कोशिश की, मगर मिस्री न माना। मूसा ने गुस्से में आकर एक तमाचा रसीद कर दिया। मिस्री इस मार को सह न सका और उसी वक्त मर गया। नाज़रीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह देखा तो बहुत अफसोस किया, क्योंकि उनका इरादा बिल्कुल उसके कत्ल का न था और नदामत व शर्मिंदगी के साथ दिल में कहने लगे कि बेशक यह शैतान का काम है, वही इंसान को गलत रास्ते पर लगाता है, और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करने लगे कि यह जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ, मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। अल्लाह ने भी उनकी गलती को माफ़ कर दिया और मग़फ़िरत की बशारत से नवाजा। नाज़रीन, उधर शहर में मिस्री के कत्ल की खबर फैल गई, मगर कातिल का कुछ पता न चला। आखिर फ़िरऔन के पास मदद तलब की कि यह काम किसी इजरायली का है, इसलिए आप मदद फरमाएं। फ़िरऔन ने कहा कि
اس طرح ساری قوم سے بدلہ نہیں لیا جا سکتا ہے۔ تم قاتل کا پتہ لگاؤ، میں اس کو ضرور پوری سزا دوں گا۔ ناظرین، برا اتفاق کہیے یا اچھا اتفاق کی دوسرے دن بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر کے کنارے پر سیر فرما رہے تھے کہ دیکھا وہی اسرائیلی ایک قبرستان میں جھگڑ رہا تھا اور قبطی گالیاں غالب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کل کی طرح اس نے آج بھی فریاد کی مدد چاہی۔ اس واقعے کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوہری ناگواری محسوس کی۔ ایک طرف قبطی کا ظلم تھا اور دوسری طرف اسرائیلی کا زور اور پچھلے واقعے کی یاد تھی۔ اسی جھنجھلاہٹ میں ایک طرف مصری کو باز رہنے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور اسی اسرائیلی کو جھڑکتے ہوئے فرمایا، ان کا شواویون امین، تو ہی بے شک کھلا ہوا گمراہ ہے، یعنی خواہ خواہی جھگڑ مول لے کر داد و فریاد کرتا رہتا ہے۔ ناظرین، اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہاتھ بڑھاتے ہوئے اور پھر اپنے مطابق ناگوار اور کڑوے الفاظ کہتے سنا تو یہ سمجھا کہ یہ مجھ کو مارنے کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہیں اور مجھ کو پکڑ میں لینا چاہتے ہیں، اس لیے شرح بھرے انداز میں کہنے لگا، جس طرح کل تو نے ایک جان قبطی کو ہلاک کر دیا، اسی طرح آپ مجھ کو قتل کر دینا چاہتا ہے۔ ناظرین، مصری نے جب یہ سنا تو اس وقت فرعونیوں سے جا کر ساری باتیں کہہ سنائی۔ انہوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ مصری کا قاتل موسیٰ ہے۔ فرعون نے یہ سنا تو جلاد کو حکم دیا کہ موسیٰ کو گرفتار کر حاضر کریں۔ مصریوں کے اس مجمع میں ایک معزز شہری وہ بھی تھا جو دل و جان سے حضرت موسیٰ سے محبت رکھتا اور اسرائیلی مذہب کو جانتا تھا۔ ناظرین، یہ فرعون کے خاندان کا آدمی تھا اور دربار میں حاضر تھا۔ اس نے فرعون کا یہ حکم سنا تو فرعونی جلاد سے پہلے ہی دربار سے نکل کر دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے سارا قصہ بیان کیا اور ان کو مشورہ دیا کہ اس وقت مصلحت یہی ہے کہ خود کو مصریوں سے نجات دلائیں اور کسی ایسے مقام پر ہجرت کر جائیے جہاں ان کی پکڑ نہ ہو سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے مشورے کو قبول فرمایا اور ارض مدین کی طرف خاموشی کے ساتھ روانہ ہو گئے۔